الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم۔ سورہ القارعہ یہ مکی ہے اور اس کی 11 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ القارعۃ کھڑکھڑا دینے والی۔ مل قارعہ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک مل قارعہ تم کو پتہ بھی ہے کہ یہ کھڑکھڑا دینے والی ہلا دینے والی چیز کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث جس دن کی لوگ پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش اور سارے پہاڑ دھنی ہوئی اون کی مانند اڑ رہے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اس دن جس کے نام اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ من چاہی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ گڑھا کیا ہے؟ نار حامیہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کا نام سورہ القارعہ ہے اور نام اس کا اس کے پہلے لفظ سے لیا گیا ہے، جیسا کہ القارعہ سے اس کی شروعات ہو رہی ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ایک منظر کھینچا ہے۔ اس سے پہلے اذا زلزلت میں بھی قیامت کا تذکرہ آ چکا ہے، یہاں بھی پھر دوبارہ لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے، خاص طور سے اس وقت اہل مکہ جو کفر و شرک، بت پرستی، اوہام پرستی اور دنیا کے جتنے گمراہی و ضلالت کے راستے ہو سکتے ہیں ان سب پر پڑے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر غفلت چھائی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کو بھول چکے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے باوجود، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ راست کو دکھلانے کے باوجود وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ وہیں ہم مزید اعتراضات آپ پر کرتے تھے کہ یہ روز روز قیامت کی بات کرتے ہیں، روز روز آخرت کی بات کرتے ہیں، روز روز برے انجام کی بات کرتے ہیں، یہ برا انجام کس وقت، کس گھڑی، کب، کہاں آئے گا، اس طرح کے سوالات ابھارتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے بار بار ان کو متنبہ فرماتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بار بار متنبہ فرمایا بھی ہے
کیونکہ قرآن مجید وقتی حالات کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ رہنما کتاب ہے۔ اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں اور جو خوف دلایا گیا ہے، جو ڈر دلایا گیا ہے اور جو یہاں پر ترغیب کی گئی ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کی گئی ہے کہ ہم سب کو اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ اور ایک بار نہیں بلکہ 3 بار توجہ دلانے کے لیے فرمایا القارعہ، وہ دہلا دینے والی، وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز۔ جو پہلا سور پھونکیں گے اور یہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام انسان جتنے ہوں گے وہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ وہ کیسے؟ اس سور کی آواز اتنی خطرناک، ایسی کھڑکھڑا دینے والی، ایسی ہولناک اور ایسی دہلا دینے والی ہوگی کہ انسان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، انسان کا دل دہل جائے گا اور انسان عالم گھبراہٹ میں موت کے گھاٹ اتر جائے گا اور پھر زندہ ہوگا۔ آگے کے حالات بتائی جا رہے ہیں۔ القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی چیز، دہلا دینے والی چیز۔ مل قارعہ، کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی چیز؟ تمہیں پتا بھی ہے، جس کے بارے میں سوالات کرتے ہو اور پوچھتے ہو، دریافت کرتے ہو کہ کیا ہے، وہ آتی کیوں نہیں اور آ جائے اور لے آؤ، وہ بہت خطرناک چیز ہے کھڑکھڑا دینے والی چیز۔ تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے انسانوں کو دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کی ہولناکی کا، قیامت کی خطرناکی کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا وما ادراک، تمہیں پتا بھی ہے نہیں پتا ہے، تمہیں اس کی ہولناکی کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ سوال کر کے اللہ نے گویا نفی کی ہے کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس کی ہولناکی کتنی خطرناک ہوگی اور کیسی خطرناک وہ ساعت ہوگی اور کیسی خطرناک وہ گھڑی ہوگی جو کھڑکھڑا دینے والی ہوگی، جو انسان کے دلوں کو دہلا دے گی، انسان کو کے دلوں کو، دماغ کو معاف کر دے گی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، آگے فرمایا ان کو موت طاری ہو جائے گی، موت کے بعد زندگی ملے گی، وہ زندگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سارے اولین و آخرین جتنے ہوں گے وہ سب حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے، اور ان کے جمع ہونے کی صورت ایسی ہوگی جیسے پتنگے اپنے بلوں سے، چھوٹے چھوٹے پتنگے نکلتے ہیں بارش کے دنوں میں اور نکل کر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح سے تمام کے تمام انسان حشر کے میدان میں سب جمع ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے یہاں جو تمثیل بیان فرمائی ہے کہ بالکل جیسے پتنگے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، بالکل کمزور ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان بے مائگی کے عالم میں ہوگا، کمزوری کے عالم میں ہوگا، وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے کمزور ترین انسان محسوس کرے گا اور اس پر بہوت ہوگا، بفلاہٹ کا عالم طاری ہوگا، ہو کا عالم ہوگا، اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے۔ خاص طور سے یہ حالت ان کی ہوگی جو منکرین ہوں گے، کافرین ہوں گے، اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہوگا، آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا ہوگا اور دنیا میں منمانی زندگی گزاری ہوگی اور منچاہی زندگی گزاری ہوگی، ان کا یہ حشر ہوگا کہ وہ اپنے آپے سے باہر ہوں گے، ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا ہوگا۔ ہاں وہ لوگ جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی، اسلام کی توفیق دی، اور قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ۔ اس پر جو لوگ جمے رہے وہ اس عالم مبہوت میں بھی جس وقت سب مبہوت ہوں گے ان پر ایک اطمینان کی کیفیت، ایک سکون کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طاری ہوگی، وہ اس عالم مبہوت میں بھی بہت سکون اور اطمینان سے ہوں گے۔ فرمایا یوم یکون الناس، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں کہ وہ ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ پتنگوں کو بارش کے ایام میں دیکھیے جب وہ نکلتے ہیں تو ایک جگہ نہیں رہتے، نکلتے ایک جگہ سے ہیں، لیکن وہ بھاگتے ہیں، کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی یہاں مرتا ہے، کوئی وہاں مرتا ہے، ایسے بھاگتے ہیں۔ ایسی کمزوری، ایسی قسم کرسی کا عالم ہوگا قیامت کے دن۔ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، وہ دن جس کو تم مانگ رہے ہو اور جس کے بارے میں تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے، سنو۔ فرمایا تکون الجبال، جس دن پہاڑ سب کے سب جتنے ہوں گے کالعہن المنفوش،
ایسے ہوں گے جیسے دھن دیا گیا ہو روئی کو، دھن دیا گیا ہو اون کو، جو رنگ برنگی اون ہو، جیسے پہاڑ سارے رنگ برنگے، کسی کا رنگ کچھ ہے، کسی پتھر کا رنگ کچھ ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا سفید ہے، اور کسی کا سرخ ہے، اور کسی کا کسی کلر کا ہے. تو جیسے ایک رنگین قسم کی روئی یا رنگین قسم کا ایک وہ اون ہوتی ہے، اس کو دھن دیا جائے، وہ رنگین اڑے، ایسی ان پہاڑوں کی حیثیت ہوگی جو بہت بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں، دیو ہیکل ہیں، ان کو اللہ اڑائے گا اپنی قدرت سے، اور یہ ایسے اڑیں گے جیسے روئی کا گالا اڑتا ہے، یا یوں کہیے کہ جیسے رنگین قسم کی دھنی ہوئی اون اڑتی ہے، ایسے ہی اڑیں گے، اور یہ گویا بالکل ہلکے ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور ایسا عالم ہوگا کہ گویا تمام کی تمام وہ چیزیں جو ثابت ہوں گی، صحیح ہوں گی، درست ہوں گی، وہ سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، اور وہ سب برباد اور تباہ ہو جائیں گی، ایک تباہی کا عالم ہوگا. آگے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، وہ ایسی تباہی کا وقت ہوگا، ایسی کسبرسی کا وقت ہوگا، ایسے میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ جن کا کی میزان، جن کا کی ترازو، اور جن کا کی ترازو کا اعمال کا پلہ بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرمایا وہ اپنی من پسند زندگی گزاریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی من پسند، ان کو آرام کی جنت عطا فرمائے گا، عیش کی جنت عطا فرمائے گا، اطمینان کی جنت عطا فرمائے گا. لیکن کن کو؟ جن کا ترازو، میزان جو ہے اعمال کا بھاری ہوگا. اب انسان سوچے کہ یہ بھی کوئی تولنے کی چیز ہے؟ انسان کے اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ کیسے تولے جائیں گے انسان کے اعمال؟ کوئی یہ نہ چاول ہے، نہ دال ہے، نہ گوشت ہے، نہ اور کوئی چیز ہے جو تولے جائیں، وہ تو غیر محسوس ہے. اعمال تو غیر محسوس چیزیں، تو اس کو اب آسان ہے بہت سمجھنا. اس دور میں تو خاص طور سے اس ٹیکنالوجی کے دور میں تو بہت آسان ہے سمجھنا. انسان کی شوگر ناپ لی جاتی ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ صاحب اس کی اتنی شوگر، اس کا کولیسٹرول ناپ لیا جاتا ہے کہ صاحب اس کا اتنا ہے، یہاں تک کہ بجلی جو ہے وہ ناپ لی جاتی، اتنی آپ خرچ کر رہے ہیں. یہ دکھتی نہیں ہے، سامنے نظر نہیں آتی ہے، لیکن ناپ لیا جاتا ہے. انسان کا بخار ناپ لیا جاتا ہے کہ صاحب اتنے ڈگری ہے، اتنا وزن ہے اس کا، اتنے وزن. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی میزان اور ایسی ترازو، ظاہر بات ہے اللہ خالق ہے، ایسی ترازو اللہ تبارک و تعالیٰ بنائیں گے کہ انسان کے اعمال تول لیے جائیں گے. اور انسان کے اعمال یہاں تولنے کی بات ہے کہ یہاں دو طرح کے اعمال کے تولنے کی بات کی گئی، ایک اہل اسلام کے، ایک مومنین کے، اور دوسرے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ جن کا کہ ترازو کا پلہ ہلکا ہوگا، ان کا. یہاں دو ترازو قائم کرنے کی بات کہی گئی ہے، لیکن اور جگہوں پر دوسری آیات میں ایک اور میزان قائم کرنے کی اللہ نے بات کہی ہے. ایک تو وہ میزان قائم ہوگی جس میں کفار اور مشرکین کو علیحدہ کیا جائے گا. ایک طرف کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے اور کافرین ہوں گے، ان کو بالکل علیحدہ کر دیا جائے گا اور ان کو ایک دم باہر کر دیا جائے گا، اور مومنین اپنے اسلام کی وجہ سے ایک طرف باہر ہوں گے. پھر ایک تیسرا گویا میزان قائم کیا جائے گا جس میں مومنین کے اپنے اعمال تولے جائیں گے، جس میں مومنین کے اپنے اعمال تولے جائیں گے، ان کے ایمان، ان کے اعمال کے اعتبار سے. جس کے اعمال جس قدر زیادہ اچھے ہوں گے اور جو اللہ کا زیادہ قریب رہا ہوگا، اور جس نے زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت اختیار کی ہوگی، وہ علیحدہ ہوگا. اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے لیکن ایمان کی وجہ سے کافرین کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال جو ہے وہ کثرت کے اعتبار سے اور قلت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اللہ کے یہاں اعمال کیفیت کے اعتبار سے تولے جائیں گے. بہت ممکن ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ عمل کر رہا ہو، بہت نیکی کا کام کر رہا ہو، لیکن عدم اخلاص کی وجہ سے، اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی کا تعاون کر رہا ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال ہے نماز نہیں پڑھنے جائیں گے لوگ کیا کہیں گے، ہم کو بھی نماز پڑھنے جانا چاہیے. اب یہ ہو گیا لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا. اب وہ آ کے یہاں فرض بھی پڑھ رہا ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے، اور اوابین بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی ایک نیت، یہ کثرت فائدہ نہیں دے گی.
لیکن ایک آدمی ہے فرض نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ حضوری قلب کے ساتھ پڑھتا ہے، فرض پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تہجد کا اوابین کا اہتمام نہیں کرتا، بہت زیادہ اور عمل نہیں کر پاتا، تو اللہ کے یہاں معیار ہے، معیار اللہ کے یہاں ہے، کثرت معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں کیا ہے؟ اعمال اخلاص کی بنیاد پر تولے جائیں گے، کس کے اندر کس قدر اخلاص ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تبوک کے موقع پر کہ بھئی سب لوگ لاؤ، جو جو جس کے گھر میں ہے وہ لا کے حاضر کرو، اس وقت ضرورت ہے اس تعاون کی اہل اسلام کو۔ تمام صحابہ کرام جس کے ہاں جو کچھ تھا وہ لے آئے اور انہوں نے دیا۔ ایک صحابی بڑے شرمندہ ہوئے کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، وہ گئے، انہوں نے محنت کی اور اس کے بعد ان کو محنتانے میں صرف 2 کھجور ملے۔ وہ کہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ محنت کر کے لے آئے، اب بہرحال اب یہ میرے پاس 2 کھجور ہیں، آقا قبول فرمانے۔ آقا نے فرمایا یہ تمہاری محنت کا ہے، فرمایا اس کے ٹکڑے کر کے پورے میں ڈال دو، سارے میں برکت ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دل دیکھا جاتا ہے، جس حدیث کو ہم ہر جمعے میں پڑھتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور شکلوں کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم، اور تمہارے جسموں کو بھی نہیں دیکھتا کہ کس کا جسم کتنا خوبصورت ہے، کس کی صورت شکل کتنی اچھی ہے اور کون کیا کر رہا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، لیکن اس کی نگاہ تمہارے دلوں پر ہے۔ تو اللہ کے یہاں اعمال کرنے کا معیار کس دل سے کس اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے یہ ہے، اس اعتبار سے تولے جائیں گے، کثرت کے اعتبار سے نہیں تولے جائیں گے۔ اس لیے ہم جو بھی عمل کریں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عمل میں اخلاص اور اللہ کے لیے کریں، بلکہ کوئی بھی کام کریں تو جیسے کہ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی کام شروع کریں تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی نیت کی سوئی کو درست کر لیں، کیونکہ شیطان ہمارے رگوں میں خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے اور وہ ہم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کہاں موقع ملے اور ڈنک مار دے اور ہماری نیت کو کہیں سے کہیں کر دے تاکہ ہمارے عمل برباد ہو جائیں۔ اس لیے ہم جب بھی کھڑے ہوں کسی بھی نیک کام کرنے کے لیے، ہمارے اندر جب بھی جذبات ابھریں اچھا کوئی عمل کرنے کے لیے، تو فوراً ہم اپنی نیت کی سوئی کو درست کرنے کی کوشش کریں، ہم یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، ثواب کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جب ہم اس کی کوشش کریں گے تب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوں گے اور ان کو اچھی قبولیت نصیب ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا، فرمایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا جو ٹھکانہ ہوگا، ان کہتے ہیں ٹھکانے کو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ ایک گڑھا ہے، اور یہ ہاویہ جو ہے یہ جہنم کے خاص حصہ ہے جس کو ہاویہ کہا گیا ہے، اور وہ خاص آگ کا حصہ ہے، بڑا خطرناک حصہ ہے، اس کو فرمایا کہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ ان کا ٹھکانہ وہ گڑھا ہے۔ وما ادراک ما ہی، اہمیت بتلانے کے لیے فرمایا پتہ ہے بھائی؟ نہیں پتہ ہے وہ کیا ہے، بہت خطرناک ہے وہ۔ وما ادراک ما ہی، اور پتہ ہے تمہیں کہ وہ کیا ہے گڑھا، بہت خطرناک گڑھا ہے جس کا تصور دل و دماغ میں نہیں آ سکتا، جس کو ہم اب سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا دماغ وہاں تک نہیں جا سکتا۔ فرمایا نار حامیہ، وہ کیا ہے؟ دہکتی ہوئی انگار، دہکتی ہوئی آگ ہے، دہکتے ہوئے انگارے ہیں جن کے اندر انسان کو ڈال دیا جائے گا، اس انسان کو جس نے دنیا کے اندر اس امتحان گاہ کے اندر، جس کو اللہ نے امتحان گاہ، ابتلا گاہ، آزمائش گاہ بنایا ہے، یہاں آ کر اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار نہیں کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آمین۔